بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طالبات، امید ہے کہ آپ سب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ آئیے مطالعہ شروع کرتے ہیں۔ مشقی سوال نمبر 4، طہارت کے بارے میں ایک آیت اور ایک حدیث کا ترجمہ بیان کیجیے۔ عزیز طلباء و طالبات، ہم نے سوال نمبر 1 میں سوال نمبر 4 کا جواب پڑھا تھا۔ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ، سورۃ المدثر آیت نمبر 4 اور 5۔ اپنے کپڑوں کو پاک رکھ اور ناپاکی سے دور رہ۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، الطہور شطر الایمان، طہارت و پاکیزگی ایمان کا حصہ ہے۔ سوال نمبر 5، طہارت کے کیا فوائد ہیں؟ عزیز طلباء و طالبات، سب سے پہلے ہم اس کی پڑھائی کرتے ہیں کتاب سے۔ شریعت نے جو طریقے مقرر کیے ہیں ان کا مقصد انسان کو نقصان یا تکلیف پہنچانا نہیں، بلکہ یہ تو اس کے فائدے کی باتیں ہیں۔ ہر نماز سے پہلے وضو کرنے سے ذہنی اور جسمانی سکون ملتا ہے، انسان صاف ستھرا رہتا ہے اور اس کی تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے۔ نہانے سے پورا جسم صاف ہو جاتا ہے اور اس طرح صفائی کے باعث بیماریوں سے کافی حد تک محفوظ رہتا ہے۔ وضو کرنے اور نہانے سے ظاہری صفائی بھی حاصل ہوتی ہے اور روحانی بھی، عبادت اور کام کرنے میں لطف آتا ہے اور اس طرح عبادت بھی قبول ہوتی ہے اور کام کرنے کی صلاحیت بھی بڑھ جاتی ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، اب ہم تفصیل سے طہارت کے فوائد کا مطالعہ کریں گے۔ سوال نمبر 5، طہارت کے کیا فوائد ہیں؟ عزیز طلباء و طالبات، طہارت کے لغوی معنی کا مطالعہ ہم نے اپنے سوال نمبر 1 میں پڑھ لیا تھا۔ طہارت کا اصطلاحی مفہوم بھی ہم نے سوال نمبر 1 میں پڑھا ہے اور طہارت کے ذرائع بھی ہم نے سوال نمبر 1 میں ہی پڑھا ہے۔ اب ہم پڑھیں گے طہارت کی اقسام۔ طہارت کی درج ذیل اقسام ہیں: جسمانی طہارت، روحانی طہارت۔ جسمانی طہارت، جسمانی طہارت سے مراد یہ ہے کہ اپنے لباس، جسم اور ماحول کو صاف ستھرا رکھا جائے۔ روحانی طہارت، روحانی طہارت سے مراد یہ ہے کہ اپنے خیالات کو پاک رکھا جائے اور اپنے آپ کو شرک، گندی باتوں اور ہر قسم کی نافرمانیوں سے بچایا جائے اور اپنے اخلاق کو پاک رکھا جائے۔ طہارت کے بارے میں قرآن کا حکم، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں پاکیزگی کا حکم دیا ہے اور ارشاد فرمایا، وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ، اپنے کپڑوں کو پاک رکھ اور ناپاکی سے دور رہ۔ سورۃ المدثر کی آیت نمبر 4 اور 5۔ طہارت کے جسمانی فوائد۔ طہارت کے درج ذیل جسمانی فوائد ہیں: پاکیزگی ایمان کی علامت۔ طہارت کا ایک فائدہ یہ ہے کہ نہ صرف اس سے ہمارا جسم پاک رہتا ہے بلکہ اس کو ہمارے ایمان کی بھی علامت کہا گیا ہے اور اسے بہت پسند کیا گیا ہے اور یہ پوری امت کے مومنین کی علامت ہے۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، الطہور شطر الایمان، طہارت و پاکیزگی ایمان کا حصہ ہے۔ پرکشش شخصیت، صاف ستھرا رہنے والا انسان پرکشش شخصیت کا مالک ہوتا ہے کیونکہ طہارت کے باعث اس کی صحت اچھی ہوتی ہے اور اس کا چہرہ تر و تازہ ہوتا ہے اور صاف ستھرا لباس اس کو جاذب نظر بنا دیتا ہے۔ جاذب نظر مطلب دلکش۔ پاکیزگی صحت کی ضامن، زیادہ تر بیماریاں گندے جسم اور گندے ماحول کی وجہ سے ہوتی ہیں، لہٰذا اگر کوئی انسان اپنے ارد گرد کے ماحول کو صاف ستھرا رکھنے کے ساتھ غسل کرتا ہے اور اپنا پورا جسم صاف ستھرا رکھتا ہے تو وہ بہت سی بیماریوں سے بچ جاتا ہے اور اس کی صحت اچھی رہتی ہے۔ عبادات کے قابل، اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ عبادات میں بنیادی چیز طہارت ہے۔ طہارت کے بغیر کی گئی عبادات نامعقول ہوتی ہیں، لہٰذا جسمانی طہارت مثلاً وضو اور غسل کے بعد کی جانے والی عبادات اللہ کے ہاں مقبولیت کا درجہ پاتی ہیں۔ اب ہم اس کے روحانی فوائد کا مطالعہ کرتے ہیں۔ عرفان الہی، عرفان الہی کا معنی ہے اللہ کی پہچان۔ جس شخص کا دل اور ذہن پاک صاف ہوگا اور جس میں اچھے خیالات آتے ہوں گے تو ایسا شخص عرفان الہی، اللہ کی پہچان حاصل کر لیتا ہے اور اسی عرفان الہی کے تحت اسے عبادات میں بھی لطف آتا ہے۔
قرب الہی کا ذریعہ۔ چونکہ اللہ تعالیٰ کو طہارت اور پاکیزگی بہت پسند ہے، اس لیے جو لوگ پاک صاف رہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو اپنے قرب سے نوازتا ہے۔ قرآن میں ارشاد باری تعالیٰ ہے واللہ یحب المطہرین، اور اللہ تعالیٰ صاف ستھرے لوگوں کو پسند کرتا ہے۔ تزکیہ کا حصول۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اپنی عبادات کے لیے پیدا کیا ہے اور ارشاد فرمایا کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادات کے لیے پیدا کیا۔ عبادات کا مقصد دراصل تزکیہ کرنا ہوتا ہے۔ مثلاً نماز پڑھنے سے انسان بے حیائی اور برے کاموں سے بچ جاتا ہے۔ اسی طرح انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے دل و دماغ سے حسد، بغض، کینہ، غیبت، چغلی، شرک اور بے حیائی کے کاموں کو نکال دے تاکہ اسے اندرونی طہارت حاصل ہو سکے۔ خلاصہ کلام: الغرض ہمیں چاہیے کہ ہم طہارت اور پاکیزگی کا اہتمام کریں تاکہ اللہ کی نگاہ میں پسندیدہ بن سکے۔ عزیز طلباء و طالبات، آپ نے مشقی سوال نمبر 4 اور 5 کو اچھے سے ذہن نشین کرنا ہے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔